مصباح القرآن مصباح القرآن مصباح القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پڑھ لیں ترکیب القرآن اور ہمارا چل رہا ہے آیات کی ترکیب کا سلسلہ، اور سورۃ البقرہ کی اب تک جو ہے وہ ہم لوگ 24 آیات مبارکہ کر چکے ہیں، اور آج جو ہے وہ ہوگی ہماری آیت مبارکہ آیت نمبر 25، اور آیت نمبر جو 25 ہے وہ ہے بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لہم جنات تجری من تحتی الانہار کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطہرۃ وهم فيها خالدون۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بشر خوشخبری سنا دیجئے آپ اے محبوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے ہیں، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے ہیں۔ کس بات کی خوشخبری سنا دیں؟ ان لہم جنات تجری من تحتی الانہار، کہ ان کے لیے کیا ہے؟ باغات ہیں، باغات کی خوشخبری سنا دیں، ایسے باغات تجری من تحتی الانہار جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور وہاں پر کلما رزقوا من ثمرۃ رزقا، جب انہیں وہاں پر جنت کا جب پھل عطا کیا جائے گا، جب انہیں رزق دیا جائے گا کھانے کے لیے، تو پتہ ہے کیا کہیں گے؟ ہے نا، کہیں گے قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، اور یہ وہ کہیں گے کہ ھذا، یہ تو ہمیں پہلے بھی دیا گیا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ وہ جو انہیں وہاں پہ دیا جائے گا وہ والا نہیں دیا گیا، بلکہ اس سے ملتا جلتا دیا گیا ہے۔ اور لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، اور ان کے لیے، ان جنتیوں کے لیے، ان باغوں میں، ان جنتوں میں کیا ہوگا؟ ان کے لیے نیک بیویاں ہوں گی، اور وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا اس کا ترجمہ، اور تھوڑی سی جو ہے وہ میں نے وضاحت بھی اس کے اندر شامل کر دی ہے۔ اب باقاعدہ طور پہ ہم اس کی ترکیب کی طرف چلتے ہیں، جو ہمارا جو ہے وہ مین فوکس اور مین جو ہے وہ ہمارا مقصد ہے۔ تو بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لہم جنات تجری من تحتی الانہار، پہلے تو ہم کر لیتے اس کی ترکیب۔ یہ جو بشر ہے نا، یہ بشر جو ہے یہ فعل یفعل ہے نا، تفعیل باب تفعیل سے جو پہلا صیغہ بنتا ہے وہ بنتا ہے فعل، اور مضارع کا جو صیغہ بنتا ہے وہ بنتا ہے یفعل۔ اسی طرح سے بشرا یبشرو، پھر یبشرو یبشرانی یبشرونا تبشرو تبشرانی یبشرنا تبشرو، پھر یہ کیا ہے؟ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے فعل مضارع کا، اور پھر جب اس فعل مضارع سے ہم نے بنایا امر، تو ہم نے کیا کیا؟ علامت مضارع کو ہٹا دیا، اور علامت مضارع کو ہٹانے کے بعد ہم نے آخر کو ساکن کر دیا، تو تبشرو کا تا ہٹ گیا، بشرو بچا، آخر میں ہم نے کیا کیا؟ ساکن کر دیا، تو کیا بچا؟ بشر، ہے نا۔ تو یہ بشر کون سا صیغہ ہوا؟ اس کا مطلب بشر ہو گیا امر کا صیغہ، فعل امر ہے، اس میں حکم دیا جا رہا ہے نا۔ تو بشر، آپ خوشخبری سنا دیجئے، آپ بشارت دے دیجئے، ہے نا۔ اور اب یہ صیغہ کون سا ہے؟ صیغہ واحد مذکر حاضر فعل امر، اس میں انت ضمیر مرفوع متصل مستتر، اس کا فاعل۔ ٹھیک ہے، اب فعل بھی مل گیا، فاعل بھی مل گیا، اب کیا ڈھونڈیں گے جناب؟ اب آپ ڈھونڈیں گے اس کا مفعول۔ تو اب اس کا مفعول تلاش کرنے کے لیے گیا، تو آگے ہمیں ملا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ الذین، ہم نے دیکھا الذین کو تو ہم جانتے ہیں، الذین کیا ہے؟ الذین اس میں موصولہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں موصولہ ہے تو ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس میں موصولہ کے بعد ہم کیا تلاش کرتے ہیں؟ ہم صلہ تلاش کرتے ہیں، اور اس میں موصولہ کا جو صلہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جملہ ہوتا ہے۔ تو اب ہمیں ایک جملہ چاہیے جس کو ہم اس میں موصولہ کا صلہ بنا سکیں۔ تو اب چلے، تو ہمیں ملا آمنو فعل، ہم نے دیکھا یہ آمنو فعل ہے، آمنا آمنا آمنو،
ٹھیک ہے. یہ صیغہ جمع مذکر غائب فعل ماضی مثبت معروف اس میں واو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل. پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر سب سے پہلے آپ اس جملے کو بنا دیں معطوف علیہ. ٹھیک ہے. پھر آپ بنائیں واو کو عاطفہ بنا دیں. عاملو صالحاتی میں یہ عملو جو ہے نا عملو یہ آپ نے عملو یہ عملہ عملہ عملو یہ صیغہ جمع مذکر غائب فعل ماضی مثبت معروف اس میں واو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل. اور الصالحات یہ جو الصالحات ہے نا آپ نے اس کو کیا بنانا ہے آپ نے اس الصالحات کو آپ نے بنانا ہے صفت. ارے صفت کیسے بنائیں گے؟ اگر صفت بنائیں گے تو موصوف کا جی اس کا موصوف جو ہے نا وہ ہے محذوف. موصوف محذوف ہے تو پھر موصوف محذوف کیا ہو سکتا ہے؟ موصوف محذوف ہے الاعمال. آپ بنا دیں الصالحات کو صفت. کس کی صفت بنا دیں؟ اس کا موصوف محذوف ہے الاعمال یعنی الصالحات موصوف محذوف الاعمال کی صفت. پھر الاعمال موصوف الاعمال ہے نا الاعمال موصوف محذوف اپنی اس الصالحات صفت سے مل کر یہ کیا بن گیا؟ مرکب توصیفی ہو کر مرکب توصیفی ہو کر بن جائے گا. اب یہ سب سے پہلے یہ مرکب توصیفی ہونے کے بعد بن جائے گا یہ عاملو فعل کا مفعول. پھر عاملو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پہلے آپ نے معطوف علیہ بنایا تھا اب آپ بنا دیں معطوف. یعنی پہلے والا جملہ معطوف علیہ تھا اب ایک اور جملہ بنا ہے آپ اس جملے کو بنا دیں گے کیا؟ آپ اس جملے کو بنا دیں گے معطوف. ٹھیک ہے. پھر معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر الذین اسم موصولہ کا صلہ اور پھر الذین اسم موصولہ اپنے صلے سے مل کر یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا بشر فعل کا. بشر جو فعل ہے نا فعل امر اس کا بن جائے گا مفعول مقدم. مفعول بھی مقدم نہیں مفعول بھی اول پہلا مفعول بن جائے گا. یعنی اس کا مطلب جیسے میں نے یہ کہا پہلا مفعول بنے گا تو اس کا مطلب ایک اور مفعول ہے آگے بالکل ہے. انا لہم جنات تجری من تحتی الانہار پہ چلے گا. اب آپ اس کو فوکس کریں انا لہم جنات تجری من تحتی الانہار تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آ سکے. یہ انا کیا ہے؟ یہ حرف مشبہ بالفعل ہے. لام کیا ہے؟ یہ حرف جر ہے. ہم کیا ہے؟ یہ مجرور اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر یہ بن جائے گا کائنتن. اسم فاعل کا ظرف کائنتن کا نا کائنتن اسم فاعل کا ظرف مستقر. پھر کائنتن اسم فاعل اسم یا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے مبتدائے مؤخر اس کا فاعل. پھر اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گا انا حرف مشبہ بالفعل کی خبر مقدم. پھر جنات تجری من تحتی الانہار جنات یہ کیا ہے؟ یہ جنات کو آپ سب سے پہلے بنا دیں موصوف. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ تجری جو ہے نا اچھا یہ جو لہم ہے نا لہم اس میں لام حرف جر ہم مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر کائنتن اسم فاعل کا ظرف مستقر اور پھر کائنتن اسم فاعل اپنے فاعل یہ کائنتن کا ظرف مستقر ہو گیا اور پھر کائنتن اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ جو ہے یہ بن جائے گی خبر مقدم. صحیح ہے. اور پھر جنات جو ہے یہ کیا ہے؟ جنات یہ موصوف ہے اور تجری جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے. صیغہ واحد مذکر غائب اس میں ہیا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے جنات موصوف اس کا فاعل. پھر من حرف جر تحتی مضاف اور ہا ضمیر مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ ثبتا فعل کا مفعول فیعی ثبتا فعل صیغہ واحد مذکر غائب اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل. پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر اور مفعول فیعی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر من حرف جر کا مجرور اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ہو جائے گا
تجری فعل کا ظرف لغو، ٹھیک ہے. اچھا پھر الانہار، الانہار کیا ہے؟ یہ الانہارو بن جائے گا تجری فعل کا فاعل. پھر تجری فعل جو ہے وہ اپنے فاعل سے مل کر اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ ہو جائے گا مفرد کی تعویل میں ہو کر جنات موصوف کی صفت. اور پھر جنات موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر انا حرف مشبہ بالفعل کا اسم مؤخر. اور پھر انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم مؤخر اور خبر مقدم سے مل کر یہ ہو جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ اس کے بعد یہ ہو جائے گا مفرد کی تعویل میں ہو کر یہ ہو جائے گا بشر فعل کا مفعول ثانی. کیونکہ میں نے کہا تھا بشر فعل کا مفعول اول ہم بنا چکے ہیں، اب یہ بشر فعل کا مفعول ثانی. اور بشر فعل اپنے فاعل اور مفعول اول اور مفعول ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ امریہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. جملہ فعلیہ انشائیہ امریہ ہو جائے گا، کیونکہ امر ہے اس وجہ سے، انشائیہ اس وجہ سے کیونکہ امر جو ہوتا ہے وہ انشائیہ ہوتا ہے، کیونکہ کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا ہے. تو یہ جملہ فعلیہ انشائیہ امریہ ہو جائے گا. تو یہ ہو گیا یہ بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کی ترکیب ہو گئی، ٹھیک ہے. اب آگے چلتے ہیں. کلما رزقوا من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ جو کلما ہے نا، یہ کلما متضمن بمعنی شرط ہے اور یہ مفعول فیہ مقدم ہو جائے گا. شرطیہ ہے، یہ متضمن بمعنی شرط ہے، حرف شرط ہو گیا اور یہ شرطیہ ہو گیا اور مفعول فیہ مقدم. پھر رزقوا یہ کیا ہے؟ یہ رزقوا فعل ہے صیغہ جمع مذکر غائب، فعل ماضی مثبت مجہول، اور اس میں واو ضمیر جو ہے وہ بن گئی اس کا نائب الفاعل. پھر من حرف جر اور ہا مجرور اور جار اپنے مجرور سے مل کر پہلے بنے گا مبدل منہو، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے من حرف جر ثمرتن جو ہے یہ بنے گا اس کا مجرور، ٹھیک ہے. اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر یہ بن جائے گا مبدل، اور پھر مبدل اپنے مبدل منہو سے مل کر یہ بن جائے گا ظرف لغو، کس کا؟ رزقوا فعل کا ظرف لغو. اور پھر رزقوا فعل بھی مل گیا، نائب الفاعل بھی مل گیا، ظرف لغو بھی مل گیا، اور رزقاً جو ہے وہ ہو جائے گا اس کا مفعول لہو. اور پھر اس طرح سے رزقوا فعل اپنے نائب الفاعل اور ظرف لغو اور یہ مفعول لہو سے مل کر مفعول بہی سے مل کر یہ کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا شرط. اب شرط مل گئی. اب جزا کی طرف چلتے ہیں. قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل. قالوا جو ہے یہ فعل ہے صیغہ جمع مذکر غائب، قالا قالوا صیغہ جمع مذکر غائب، واو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل. پھر ھذا فعل، ٹھیک ہے. ھذا اس میں اشارہ مبتدا، الذی اس میں موصولہ، رزقنا یہ صیغہ جمع تثنیہ و جمع متکلم، فعل ماضی مثبت مجہول، اس میں نا ضمیر جو ہے وہ بن رہی ہے اس کا نائب الفاعل. من حرف جر قبل مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر رزقنا فعل کا یہ بن جائے گا ظرف لغو، اور پھر رزقنا فعل اپنے نائب الفاعل اور ظرف لغو سے مل کر الذی اس میں یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الذی اس میں موصولہ کا صلہ. پھر الذی اس میں موصولہ اپنے صلہ سے مل کر یہ بن جائے گا ھذا اس میں اشارہ مبتدا کی خبر، اور پھر ھذا اس میں اشارہ مبتدا اپنے خبر سے مل کر یہ بن جائے گا مقولہ. قالوا فعل کا بن جائے گا مقولہ، اور پھر قالوا فعل اور اس کا فاعل یہ بن گیا تھا قول، اور یہ پورا کا پورا آگے والا ھذا الذی رزقنا من قبل یہ بن گیا مقولہ. پھر قول اپنے مقولہ سے مل کر یہ ہو جائے گا یہ شرط کی جزا، اور پھر شرط اپنی جزا سے مل کر یہ ہو جائے گا جملہ شرطیہ، ٹھیک ہے. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. اب اس کو ہم مزید ایک جملہ بنا دیں گے، اور وہ کس طرح سے
کہ یہ اتو جو ہے نا، پہلے واو جو ہے یہ عاطفہ ہو گیا، اور اتو جو ہے یہ صیغہ جمع مذکر غائب فعل ماضی مثبت مجہول، ٹھیک ہے، اور واو ضمیر مرفوع متصل بارث اس کا نائب الفاعل ہو جائے گا، اور پھر با جو ہے نا، یہ جو بہی کا یہ جو با ہے، یہ با جو ہے وہ حرف جر ہو جائے گا، اور ہی جو ہے اس کو ابھی مجرور نہیں بنائیں گے، بلکہ پہلے آپ اس کو بنا دیں ذوالحال، ٹھیک ہے، اور پھر متشابہن، آپ اس متشابہن کو آپ جو ہے بنا دیں حال، اور پھر ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ کیا ہو جائے گا، با حرف جر کا مجرور، اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر اتو فعل کا ظرف لغو، اور پھر اتو فعل یہ اپنے نائب الفاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہو جائے گا۔ تو یہ ایک مزید جملہ ہو گیا اس میں۔ پھر وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، یہ پورا کا پورا ایک جملہ بنے گا، اس میں واو عاطفہ بالکل جیسے پہلے ہم لوگوں نے بنایا، پھر لام حرف جر، اور ہم جو ہے یہ ہے مجرور۔ اچھا، پھر جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ہو جائے گا ثابتۃ اسم فاعل کا ظرف مستقر، کیونکہ اس کا متعلق نہیں ہے نا، تو ہم اس کو پہلے ثابتۃ اسم فاعل کا ظرف مستقر بنا دیں گے، اور پھر یہ ثابتۃ اسم فاعل اس میں ہیا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے مبتدا مؤخر، کیونکہ اس کو خبر مقدم بنانے والے ہیں، مبتدا جو ہے وہ لازمی سی بات ہے پھر بعد میں ہوگا، تو اب جو ضمیر ہم نکال رہے ہیں اس میں فاعل میں سے اس ضمیر کو ہم لوٹا رہے ہیں مبتدا مؤخر کی طرف، تو ثابتۃ اسم فاعل اس میں ہیا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے مبتدا مؤخر اس کا فاعل، پھر اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ پہلے آپ لہم کو اس طرح سے بنا دیں گے، کیا آپ بنا دیں گے خبر مقدم، پھر فیہا ازواج مطہرہ، اس میں فی یہ حرف جر اور ہا جو ہے نا یہ بن جائے گا کیا، یہ بن جائے گا مجرور، پھر جار اپنے مجرور سے مل کر یہ بنے گا کائنتن اسم فاعل کا ظرف مستقر، کائنتن اسم فاعل اس میں ہیا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے جو ہے یہ جائے گا ذوالحال مؤخر، یعنی اس کو ہم حال بنانے والے ہیں، اور اس کا جو ذوالحال ہوگا وہ بعد میں آئے گا، تو اسی وجہ سے ہم کہہ دیں گے راجع بسوئے ذوالحال مؤخر جو اس میں ضمیر ہے، پھر کائنتن اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر پہلے حال مقدم بنے گا، پھر ازواجن مطہرتن، یہ ازواجن موصوف اور مطہرتن صفت، پھر موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی، اور مرکب توصیفی ہو کر یہ بن جائے گا کیا، یہ بن جائے گا ذوالحال مؤخر، پھر ذوالحال مؤخر اپنے حال مقدم سے مل کر یہ کیا ہو جائے گا، یہ بن جائے گا مبتدا مؤخر، کیونکہ پہلے ہم خبر مقدم بھی بنا چکے ہیں نا، تو پھر مبتدا مؤخر اپنے خبر مقدم سے مل کر یہ ہو جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو الحمدللہ یہ بھی ہمارا ایک جملہ اسمیہ خبریہ، اور اب اس کو بھی واو عطف کے ذریعے سے جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ کہہ دیں گے، تو یہ ایک اور جملہ ہو گیا۔ اب اس آیت مبارکہ کا آخری جملہ ہے، وہ بہت آسان ہے، اس کو بھی عطف کے ذریعے سے جوڑنا ہے ہم نے، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، واو عاطفہ، ہم ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی ہے، ضمیر مرفوع منفصل ہے، اور اس کو آپ نے بنا دیا مبتدا، پھر فی حرف جر ہا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ کیا ہو جائے گا ظرف لغو مقدم، کس کا، خالدون اسم فاعل کا، کیونکہ خالدون اس کے آگے ہے اور وہ اسم فاعل ہے، تو ہم اسی کے متعلق اس کو کریں گے، تو ہم کہیں گے خالدون اسم فاعل کا ظرف لغو مقدم، پھر خالدون اسم فاعل اس میں واو ضمیر، خالدون اسم فاعل اس میں ہم ضمیر جو ہے وہ اس کا فاعل بنا دیں، پھر ہم ضمیر یہ فعل اپنے یہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر اور ظرف لغو مقدم سے مل کر یہ ہو جائے گا شبہ جملہ اسمیہ، اور شبہ جملہ اسمیہ ہو کر بن جائے گا ہم مبتدا کی خبر، اور پھر ہم مبتدا اپنے خبر سے مل کر بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو الحمدللہ یہ والی ہماری آیت جو ہے آیت نمبر 24 بہت طویل تھی، لیکن یہ کہ الحمدللہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے کر لیا ہے، مجھے امید ہے یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔